السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بنت ہوا کا تحریر کردہ ناول دل کی دھڑکنوں کا راز، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کالی مرسڈیز ہوا میں دھول اڑاتی سڑک پر بھاگ رہی تھی، جیسے ایک جادوئی چمکتا ہوا تارا جو دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ شاندار کار تیز رفتار سے گزرتے ہوئے سفید محل کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ سفید محل کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں گاڑی سفید محل کے سامنے آ رکی۔ ڈرائیور کے ہارن دینے پر چوکیدار نے محل کے سنہرے دروازے کو کھولا اور کالی مرسڈیز تیزی سے پورچ میں اتر آئی۔ گاڑی کے رکتے ہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور کالے عبائے میں خاکستری آنکھوں والی حسین لڑکی باہر آئی۔ حسین آنکھوں نے سر اٹھا کے سفید محل کو دیکھا، جو نارنجی آسمان کے رنگ میں اپنی خوبصورتی کو مزید ابھار رہا تھا۔ محل میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف خوبصورت سا ایک گارڈن تھا جس میں ہر طرح کے پھول تھے۔ پورچ کے سامنے ہی پتھروں کی ایک روش سے راستہ اندر کو جاتا تھا۔ محل کی اونچی ستون سے ہو کر اندر آئیں تو قطار سے کمروں کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ محل کی خوبصورتی باہر کی طرح اندر سے بھی کمال کی تھی۔ لاؤنج کے دائیں جانب امریکن طرز کا کچن تھا۔ کچن کے ساتھ ہی ایمن لاؤنج میں ولی چاچو اور انور تایا ابو کو چائے پیتے دیکھ کر ان کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم تایا ابو، چاچو، ایمن نے ان کے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کیا حال ہے اور کدھر تھی؟ میں کب سے آسیہ سے تمہارا پوچھ رہا تھا، ولی چاچو نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ایمن نے حسرت سے انور تایا کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ ان کو اور ان کی بیگم فوزیہ تائی کو اس کے پردے سے مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے اب بھی انہوں نے سلام کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، چند کتابیں لینے گئی تھی، ایمن نے مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا۔ البتہ وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے، کیونکہ ایمن نے نقاب کر رکھا تھا، جس کی وجہ لاؤنج میں موجود انور تایا کا اکلوتا بیٹا حاشر تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کے فریش ہو جاؤ، ولی چاچو نے اسے جانے کا کہا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ایمن نے کمرے میں آتے ہی فوراً اپنا نقاب اتار دیا۔ اس کی حسین خاکستری آنکھیں، باریک اونٹ، قدرتی گلابی گال اور چھوٹی تیکھی ناک سا حسین چہرہ کبھی بھی کسی غیر محرم پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے مخصوص تھی۔ الماری کھولتے ہی ایمن کو سامنے ایک طے شدہ کاغذ نظر آیا، جس میں خوبصورت لکھائی میں ایک شعر درج تھا جو ایمن کے دل کو مسحور کر رہا تھا۔ ہمیں پھنسا کے یہاں فاصلوں کے چکروں میں زمین ضرور آسماں سے کہیں ملتی ہے۔ ایمن کو کانوں میں خوشبودار دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے ایمن کو ایک خوابوں بھری بات یاد آئی، جو ابھی تک اس کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ وہ لان میں بیٹھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ ولی چاچو نے پاس بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے۔ ایمن نے سبز قمیض کے ساتھ سفید کیپری پہن رکھی تھی اور ساتھ سفید رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے لیا ہوا تھا۔ اس وقت ایمن نے نقاب اتارا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں حاشر موجود نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسیہ چاچی چائے اور پکوڑے لائیں۔ اب تینوں مل کر بہت ساری باتیں کرتے ہوئے چائے اور پکوڑوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں ایمن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے کوئی نہ جانے کیوں اسے تلاش کر رہا ہو، اور ایمن کی دھڑکن بھی تیزی سے دھک دھک کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا کپ واپس رکھ دیا، جس پر ولی چاچو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو اب بھی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے ایمن، کیا دیکھ رہی ہو؟ چاچو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ایمن، اور یہاں کوئی نہیں ہے، آسیہ چچی نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اگر یہاں کوئی نہیں تو پھر میری دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے، اور مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کا راز ہے جو تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ سنو، کیا کوئی پیغام ہے جو وہ تمہیں ان ہواؤں کے ذریعے دے رہی ہیں؟ ولی نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ولی، آپ ہی کیسے باتیں لے کے بیٹھ کے؟ چھوڑو تم ان کی باتوں کو اور چائے پیو۔ کوئی بھی نہیں یہاں، بس تمہارا وہم ہے، آسیہ بیگم نے پہلے ولی چاچو کو اور بعد میں ایمن کو جواب دیا۔
ارے میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی نہیں، یقین کرو ایک دن آپ دونوں میری ویلیو کرو گی، دونوں بات کو سچ مان لو گے۔ ولی چاچو نے اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے مذاقی انداز میں کہا، جبکہ ولی کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ آج بھی ایمن کو اس پر کے ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے وہ کاغذ الماری میں موجود ایک باکس میں رکھ دیا جس میں اس جیسے بہت سے تھے اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ ایمن آپی، مجھے کچھ پوچھنا تھا، تحریم نے اپنے سامنے بیٹھی ایمن سے پوچھا۔ ہاں کہو تحریم، کیا پوچھنا ہے؟ ایمن نے ملازمہ یعنی نوری کی 14 سالہ بیٹی کو دیکھا جو اس کو کمرے میں اکیلا بیٹھا دیکھ کے آ گئی تھی۔ آپی، شرعی پردہ کیا ہے؟ تحریم نے ایمن کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شرعی پردہ عموماً مسلمان عورتوں کے لیے مردوں کے سامنے اپنے جسم اور بالوں کو چھپانے کے متعلق ہے۔ اس کا مقصد حیا و احتشام کو فروغ کرنا، اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرنا اور خود کو محفوظ کرنا رکھنا ہوتا ہے۔ پردہ کیوں ضروری ہے؟ تحریم نے مزید سوال کیا۔ کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ کیا میں بھی پردہ کر سکتی ہوں؟ ایک اور سوال تیار تھا۔ بالکل، تم بھی پردہ کر سکتی ہو، ایمن نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپی، میری دوست کہتی ہیں کہ اگر میں پردہ کروں گی تو سب مجھے باتیں کریں گے اور میں پیاری بھی نہیں ہوں گی۔ تحریم نے اپنا ایک اور خدشہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پردہ کیوں کرتی ہو تو آپ نے جواب دینا ہے کہ پردہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ ایمن کی آواز میں مسکراہٹ نمایاں تھی کیونکہ وہ اپنے دین کے احکامات کو عام کر رہی تھی۔ اور رہی بات پیاری لگنے کی تو تحریم، کہ آپ کو دنیا کو پیارا لگنا ہے کہ اللہ کو؟ ایمن نے پرسکون آنکھوں سے سوال کیا۔ اللہ کو پیارا لگنا ہے، تحریم نے ڈھیلے کندھوں سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ کو پیارا لگنا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا۔ ویسے بھی اچھی لڑکیاں آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہیں اور ان کی اولین ترجیح خدا سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں خدا اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہو وہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایمن کی آواز میں یقین کی لہر سنی جا سکتی تھی۔ بالکل، آپ کی بات درست ہے، مجھے اللہ ہی کو خوش کرنا ہے اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو قرآن اور حدیث کا حوالہ دوں گی۔ بہت شکریہ آپی، تحریم نے ایمن کا گال چومتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ایمن نے ہنستے ہوئے سر آسمان کی طرف اٹھایا جہاں سورج اہل زمین پر روشنی بکھیرنے کے لیے تیار تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔